ایک زمانے میں پہاڑیوں اور سرسبز جنگلوں کے درمیان بسی ایک پرانے گاؤں میں ایلارا اور سرینا نامی دو بہنیں رہتی تھیں۔ ایلارا، بڑی بہن، اپنی نرم طبیعت اور جانوروں سے گہری وابستگی کے لیے جانے جاتی تھی، جبکہ چھوٹی سرینا ایک شالہ بیان اور متجسس ذہن کی مالک تھی۔ وہ لازم و ملزوم تھی اور ایک اٹوٹ بندھن میں شریک تھی۔ ایلارا کو ایک انوکھا تحفہ تھا۔ ہر قسم کی جانور اس کی طرف کھینچی چلی آتی تھی، گویا وہ اس کے پاکیزہ دل کو محسوس کر سکتی تھی۔ پرندی اس کے کندھوں پر بیٹھ جائیں گی، ہرن اس کے پہلوں میں سکون سے چریں گی، اور یہاں تک کہ جب وہ قریب ہوتی تو سب سے زیادہ پرتپاک مخلوق بھی اپنی چھپنے کی جگہوں سے نکل آتی۔ اس کے پرسکون اور پرسکون موجودگی نے اسے گاؤں کا غیر سرکاری جانور بنا دیا۔ دوسری طرف سرینا جادوئی مخلوق اور چھپی ہوئی دائروں کی کہانیوں سے مسحور تھیں۔ وہ اکثر گاؤں کی سرحدوں سے پری اسرار کے کہوج میں گھنٹوں جنگل میں غائب رہتے۔ ایک دن اپنی تلاش کے دوران سرینا نے ایک قدیم، بہت زیادہ بڑھی ہوئی راستے سے ٹھوکر کھائے جو جنگل کے دل کی گہرائی تک لے گئے۔ اپنی مہم جوئی کے خلاف مزاحمت کرنے سے قاصر وہ اس راستے پر چلتی رہی جب تک کہ اسی ایک چمکتا ہوا پورٹل نہ مل جائے۔ جیسی ہے سرینا نے پورٹل کی ذریعے قدم رکھا، اس نے خود کو کسی دوسرے کی برعکس ایک ڈائری میں پایا۔ چمکتی پھول راستے میں کھڑی تھی اور وہ جانور جن کی باری میں اس نے صرف اپنی ارد گرد پھیلے کہانیوں میں پڑھا تھا۔ یہ جادوئی جانوروں کا دائرہ تھا، ایک ایسی جگہ جو وقت کی طرف سے اچھوتی نہیں تھی، جہاں انسانوں اور مخلوقات کے درمیان بندھن کا احترام کیا جاتا تھا اور منایا جاتا تھا۔ واپس گاؤں میں دن ہفتوں میں بدل گئی اور ایلارا اپنی بہن کی حفاظت کے لیے پریشان ہو گئی۔ اس نے سرینا کو تلاش کرنے کے لیے سفر شروع کیا، جانوروں کے ساتھ اپنی منفرد تعلق کو استعمال کرتے ہوئے اس کی رہنمائی کی۔ اپنی جانوروں کے ساتھیوں کی مدد سے وہ گہنی جنگلوں میں سے گزرے۔ اسی راستے پر چلتے ہوئے سرینا نے دریافت کیا تھا۔ جادو کی دائری میں سرینا نے اس نازک توازن کے بارے میں سیکھا جو انسانوں اور جانوروں کے درمیان موجود تھا۔ اس نے صوفیانہ مخلوقات سے دوستی کی جیسی خوبصورت ایک تنگا والا، شرارتی فیے گلہرے اور عقل مند بوڑھی درختوں کی سرپرست۔ ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے اس نے دریافت کیا کہ گھر واپسی پر جانوروں کے ساتھ اس نے جو بانڈ شیئر کیا ہے وہ اس گہری تعلق کی عکاسی کرتا ہے جو اس دائری میں موجود ہے۔ ایلارا کا عزم اور جانوروں کے ساتھ اس کا رشتہ بالآخر اسی جادوئی دنیا میں لے گیا۔ بہنیں دوبارہ مل گئیں، ان کی محبت اور تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ دنیا کی جانوروں نے ایلارا کا اس طرح خیر مقدم کیا جیسے وہ ان میں سے ایک ہو، اس کے مہربان اور ہمدرد دل کو پہچانتی ہو۔ دو جہانوں کے درمیان توازن کو برقرار رکھنے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ایلارا اور سرینا نے اپنے گاؤں میں انسانوں اور جانوروں کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے جادو کی دائری کی مخلوقات کے ساتھ مل کر کام کیا۔ انہوں نے تمام جانداروں کے باہم مربوط ہونے کی باری میں کہانیاں، حکمت اور تعلیمات کا اشتراک کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ گاؤں ایک ہم آہنگ جگہ میں بدل گیا جہاں انسان اور جانور کامل ہم آہنگی کے ساتھ رہتی تھیں۔ لوگوں نے اپنی جانوروں کے ساتھیوں کی ضروریات کو سمجھنے کے لیے ہوا کی سرگوشیاں، پرندوں کی گانے اور پتوں کی سرسراہٹ سننا سیکھا۔ ایلارا اور سرینا کی میراث ایک لازوال کہانی بن گئی کہ کس طرح دو بہنوں کے درمیان محبت اور جانوروں کی بادشاہی کے ساتھ ان کے تعلق نے ایک جادوئی تبدیلی لائی جو دائروں سے ماورا ہے۔ اور اس طرح گاؤں ترقی کرتا رہا جو دو بہنوں کے درمیان پائیدار بندھان اور جانوروں کی پرفتن دنیا کا ثبوت ہے۔